دوسری چین جاپان جنگ، جو 1937 سے 1945 تک پھیلی ہوئی ہے، جدید مشرقی ایشیائی تاریخ میں سب سے اہم تنازعات میں سے ایک ہے، جس نے چین اور جاپان پر گہرا اثر ڈالا اور دوسری جنگ عظیم کے دورانیے کو تشکیل دیا۔ تاریخی شکایات، علاقائی عزائم اور نظریاتی جھڑپوں میں جڑی، جنگ کے نتیجے میں بے پناہ انسانی مصائب، وسیع پیمانے پر تباہی اور دیرپا جغرافیائی سیاسی نتائج برآمد ہوئے۔ تنازع کی ابتدا 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل سے کی جا سکتی ہے، جب جاپان نے مشرقی ایشیا میں خود کو ایک غالب طاقت کے طور پر قائم کرنے کے لیے تیزی سے جدیدیت اور توسیع پسندانہ ایجنڈے کا آغاز کیا۔ اندرونی جھگڑوں، غیر ملکی مداخلتوں اور نوآبادیاتی تجاوزات سے کمزور چین جاپانی توسیع پسندی کا بنیادی ہدف بن گیا۔ 1931 کا مکڈن واقعہ جاپانی فوجی دستوں کے ذریعہ تیار کیا گیا، جس نے منچوریا پر قبضے کے لیے ایک بہانہ فراہم کیا، جس سے وسیع تر دشمنی کی منزلیں طے ہوں۔ بین الاقوامی مذمت کے باوجود جاپان نے منچوکو کی کٹ پتلی ریاست قائم کی اور خطے پر اپنا کنٹرول مزید مستحکم کیا۔ تناؤ جولائی 1937 میں بیجنگ کے قریب مارکو پولو برج کے واقعے کے ساتھ بڑھ گیا، جہاں چینی اور جاپانی فوجیوں کے درمیان جھڑپ تیزی سے مکمل جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ چینی قوم پرست حکومت چیانگ کائی شیک کی قیادت میں اور کمیونسٹ افواج ماؤ زے تنگ کی قیادت میں مشترکہ جاپانی دشمن کے خلاف ایک نازک اتحاد میں متحد ہو گئے، حالانکہ اندرونی تقسیم برقرار تھی۔ تنازع کے ابتدائی مراحل میں چین بھر میں شدید لڑائی دیکھنے میں آئی، کیونکہ جاپانی افواج نے چینی مزاحمت کے خلاف بہترین فائر پاور اور حکمت عملی استعمال کی۔ 1937 کے بدنام زمانہ نانجنگ قتل عام جیسے وحشیانہ مظالم نے دنیا کو چونکا دیا اور جاپانی فوجی مہم کی بے رحمی کو اجاگر کیا۔ ابتدائی ناکامیوں کے باوجود چینی افواج عوامی مزاحمتی تحریکوں اور غیر ملکی اتحادیوں کی حمایت سے تقویت پانے والی آہستہ آہستہ جدید جنگ کی حقیقتوں کے مطابق ڈھل گئیں۔ ناہموار علاقہ، افرادی قوت کے وسیع ذخائر اور گوریلا حکمت عملی جاپانیوں کی پیش قدمی کے لیے زبردست رکاوٹیں ثابت ہوئیں۔ 1939 میں یورپ میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز نے عالمی حرکیات کو تبدیل کر دیا۔ جاپان نے خود کو نازی جرمنی اور فاشسٹ اٹلی کے ساتھ محوری طاقتوں کے حصے کے طور پر جوڑ دیا۔ چین میں تنازع وسیع جنگ کا تھیٹر بن گیا، جس نے وسائل اور توجہ کو دوسرے آپریشن تھیٹرز سے ہٹا دیا۔ امریکہ، جاپانی توسیع پسندی اور علاقائی استحکام پر اس کے اثرات کے بارے میں فکر مند ہے۔ اس نے اقتصادی پابندیاں عائد کیں اور چین کو فوجی امداد فراہم کی، اگرچہ پہلے محتاط انداز میں۔ 7 دسمبر 1941 کو پرل ہاربر پر جاپانی حملے نے ریاستہائے متحدہ کے جنگ میں داخلے کو نشان زد کیا اور پیسیفک تھیٹر کو مزید تیز کر دیا۔ چین میں جنگ ایک طویل جدوجہد بن گئی، جس کی خصوصیت کشمکش اور بڑھتی ہوئی ہے۔ دونوں فریقوں نے اہم جانی نقصان اور مشکلات برداشت کیں۔ تشدد اور تکالیف کا خمیازہ شہری آبادی کو برداشت کرنا پڑا۔ بڑے پیمانے پر نقل مکانی، قحط اور بیماری نے انسانی بحران کو بڑھا دیا، جس سے چینی معاشرے پر گہرے نشانات پڑے۔ جنگ جوں جوں آگے بڑھی، جاپان کے فوجی اور اقتصادی وسائل تیزی سے پھیلتے چلے گئے، جبکہ تنازع کا رخ اتحادی طاقتوں کے حق میں ہو گیا۔ 1942 میں اسٹالن گریڈ کی اہم جنگ اور بحرالکاہل میں اتحادی افواج کی کارروائیوں نے جاپان کی اسٹریٹجک پوزیشن اور حوصلے کو خاصا نقصان پہنچایا۔ بحرالکاہل کے تھیٹر میں اہم موڑ جون 1942 میں مڈ وے کی لڑائی کے ساتھ آیا، جہاں ریاستہائے متحدہ نے جاپانی بحریہ کو فیصلہ کن دھچکا پہنچایا، جس سے اس کی طاقت کو ساحلوں سے باہر پروجیکٹ کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ دریں اثنا، چینی افواج اتحادیوں کی حمایت اور اپنی لچک کے ذریعے جاپانی علاقائی فوائد کو دور کرتی رہیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے ایٹمی دھماکوں اور جنگ میں سوویت یونین کے داخلے کے بعد اگست 1945 میں جاپان کے حتمی ہتھیار ڈالنے سے دوسری جاپان جنگ کا خاتمہ ہوا۔ جنگ کے بعد کے زمانے میں تنازع کی میراث بہت زیادہ پھیلی، جس نے مشرقی ایشیائی سیاست، قوم پرستی اور تاریخی یادداشت کی رفتار کو تشکیل دیا۔ آخر میں، دوسری جاپان جنگ جدید تاریخ کا ایک پیچیدہ اور تباہ کن باب تھا، جس میں جارحیت، مزاحمت اور قربانیاں نمایاں تھیں۔
اس کے اثرات آج تک گونج رہے ہیں، جو غیر چیک شدہ عسکریت پسندی کے خطرات اور خطے میں امن اور مفاہمت کے لیے پائیدار جدوجہد کی یاد دہانی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔